بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اذان ویب ٹی وی کے خصوصی انٹرویو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل عارف. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے جناب جمیل غزنوی صاحب. آئیے آج ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کس اہم کام میں آج کل مشغول ہیں. السلام علیکم جمیل صاحب. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. اچھا جمیل صاحب، آپ انسٹیٹیوٹ آف نیچرل کیور اینڈ میڈیسن میں جو ان کا ایجوکیشن کا کام ہے اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں. جی. اچھا، ہمیں بتائیے گا کہ آپ جو ابھی آپ نے اندرون سندھ کا جو دورہ کیا اور جو فلڈ وکٹمس کو آپ نے دیکھا، تو آپ لوگوں کے ذہن میں ایجوکیشن کے حوالے سے کیوں خیال آیا؟ کیونکہ ابھی تو ان کے پاس کھانے کو روٹی یا شیلٹر نہیں ہے، تو ایجوکیشن کے اوپر آپ لوگ ابھی کیوں توجہ دے رہے ہیں؟ دراصل وہاں پر جو ہم جب گئے تو وہاں پوزیشن یہ تھی کہ میڈیکل جو ہے وہ تو ایک ضرورت ضرور ہے، مگر اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس ہوتی تو وہ ظاہر ہے اپنی ایجوکیشن سے تھوڑے سے مطلب وہ بہتر اور صاف ستھرے رہتے. ٹھیک ہے، ان کو صاف ستھرے ہیں نہیں تو بیماریاں تو لازمی وہاں بڑھیں گی. لیکن وہاں پانی ہے موجود، پانی ہے وہاں پر، مگر پانی اتنا صاف ستھرا نہیں ہے، اس کو بھی صاف کرنا چاہیے. جب وہ ایجوکیشن ہوگی ان کے پاس تو وہ پانی بھی صاف کر رکھیں گے، اور پانی جب صاف رکھیں گے تو اسی حساب سے ان کی صحت بہتر ہوگی. ان کو اویئرنیس بالکل نہیں ہے. اس طرح کا ان لوگوں کو ہم اتنے پریشان تھے وہاں پر ان کو دیکھ کر کے کہ ان کے ایک ایک آدمی کے، ایک ایک بچے کے منہ میں گٹکا، سگریٹس اور نشے آور چیزیں. اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ جہاں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو لیکن یہ ساری چیزیں ان کو بہت بآسانی دستیاب ہو گئی ہیں، یہ کیا کوئی سازش کا حصہ ہے یا کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم جائیں گے تو سیاسی لیول پہنچ جائے گا یہ، اور ہم جو ہیں سیاسی تو ہیں نہیں، مگر یہ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو وہاں پر یہی پوزیشن ہے کہ وہاں لوگ جو ہے یہ نشہ ان کو پھیلا رہے ہیں، اور ان سے روٹی کم اور نشہ زیادہ. اور نشہ بآسانی دستیاب ہے اور روٹی ان کو بمشکل دستیاب ہے. یہ پرابلمز ہیں، اور ان پرابلمز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ اس میں ان کو جب تک اویئرنیس نہیں آئے گی، ان کو تھوڑی بہت ایجوکیشنز نہیں دیں گے، جب تک یہ لوگ اس قابل نہیں ہوں گے جس بات کو اچھا اور برا سمجھنا چاہیں، تو جب تک ہم کیسے ان کو مطلب میڈیسن سے تو صرف ہم 2 دن ٹھیک کر جائیں گے، 1 ہفتہ ٹھیک کر جائیں گے، ہمیشہ کے لیے ان کو کیسے سدھاریں گے؟ اچھا، ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ کچھ چھوٹے چھوٹے ان کو اویئرنیس کے کورسز کرائیں گے یا اسکول اسٹیبلش کریں گے یا کیا کریں گے؟ نہیں، ہم وہاں جگہ ہم نے لی ہے، اور جگہ مزید بھی جگہ لے رہے ہیں. سجاول سے شروع کر رہے ہیں. سجاول سے شروع کرنے کے بعد اس جگہ کو ہم ایک اسکول ڈیولپ کریں گے. اس اسکول کے اندر ہم ان کو ایجوکیشن بھی دیں گے، اسلامی تعلیم بھی دیں گے. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم ان کو انگلش اور اردو تعلیم بھی دیں گے. اور ان میں کچھ ان کو ہم، ایک بچہ ہے وہ جب سے پیدا ہوا ہے شاید اس نے آج تک اپنے دانت نہیں صاف کیے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان میں یہ سب چیزیں پیدا کریں، ان کو اپنی صاف ستھرا رہنے کا، صحت کا خیال رکھنے کا طریقہ ہم انہیں سکھائیں. یہ ساری چیزیں ہم ان کو دیں گے. صحیح. اچھا، ایجوکیشن میں اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر پھر سے خدا نہ خواستہ کوئی فلڈ آتا ہے تو کیا ایسی بھی کوئی ایجوکیشن کی آپ لوگ دینے کا پلان رکھتے ہیں کہ ان کو آگے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ڈیزاسٹر آئے تو کیسے اسے ٹیکل کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے تاکہ پھر اس کے کانسیکوینسز اتنے خراب نہیں ہو جیسے اس بار ہوئے؟ کوئی یہ بھی چیز ہے آپ کے پلان میں؟ دیکھیں، یہ تو فردر فیچر سارے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو سکھائیں گے، مگر باقی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بھی کچھ ہے. مگر ان لوگوں کو کم سے کم اتنا تو کر دیں ہم کہ تھوڑی بہت تعلیم سے اتنا تو نواز دیں کہ، کیونکہ ہماری سرکار، ہماری گورنمنٹ، ہمارے کچھ بھی وہاں جو گورنمنٹ اسکول ہیں، سرکاری اسکول ہیں، اس میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. اچھا، تو آپ جو ایجوکیشن ہے وہ ان کے مردوں کے لیے بھی آپ نے کچھ رکھا ہوگا، کچھ عورتوں کے لیے، ہم نے بچوں کے لیے؟ جی، بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے، مطلب اس میں سبھی کو ہم تعلیم دیں گے. اس میں کوئی عمر قید نہیں ہوگی کہ عمر کی کیا ہے قید، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. ایجوکیشن ہم پھیلانے جا رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں ہے کہ بوڑھا کیوں آ رہا ہے پڑھنے کے لیے اور جوان کیوں آ رہا ہے، عورت کیوں آ رہی ہے، بڑھیا کیوں آ رہی ہے.
ہمیں اس سے کوئی ضرورت نہیں، اصل میں میری مراد یہ تھی کہ مثال طور پر آپ نے یہ فرمایا کہ ہم انگلش ان کو سکھائیں گے جی یا اور کوئی اور سبجیکٹ میتھ سکھائیں گے، اچھی بات ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے پلان کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن ابھی تو یہ پوری ایک ان کی سروائیول کی جنگ چل رہی ہے کہ وہ زندہ رہنے کی، کہ جو ابھی سچویشن ہے، تو اس کے لیے آپ کیا ان کو سکھا رہے ہیں سروائیو کرنے کے لیے؟ سروائیو کرنے کے لیے ان کو ہم میکسیمم جتنا بھی ہے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ سروائیو کرنے کے لیے خودداری پیدا ہو ان میں. صحیح. ٹھیک ہے نا، جب تک خودداری پیدا نہیں ہوگی جب تک وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا، ان میں ہم یہی اویئرنیس دینا چاہتے ہیں کہ خودداری پیدا کریں، اور اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں اپنے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں دیا ہے کہ ہم خود کوشش کر کے انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم خود اپنے بہتر سے بہتر کریں گے. کہنے کا مقصد ہے کہ وہ جس مظلومیت کی حالت میں ہے تو وہ اپنے آپ کو مظلومیت کو اپنے اوپر طاری کر کے وہ ایک بھکاری نہ بن جائے جی فیوچر میں، بلکہ اپنا خود اعتمادی پیدا کر. جی چلیں، یہ تو بڑی اچھی سوچ ہے، پازیٹیو لوگ ہے. تو جو اسکول آپ بنانا چاہ رہے ہیں جس میں غالباً ویسے تو بچے پڑھیں گے اس میں، ایسے ہی بچوں کا ہی ہے، مطلب ایکچولی تو ہم نے بچوں کے لیے کیا ہے، مگر اس کے بعد پارٹ ٹائم میں اگر کوئی ان سے کوئی اور بھی پڑھنا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جمیل صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ ایجوکیشن کے حوالے سے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں، کہ جو اسکول کا سجاول میں آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ ابھی یہاں شروع کر چکے ہیں، اس کا وہ کس مرحلے پر ہے، اور جو اسکول ہے اس کے اوپر بجٹ کتنا درکار ہے اور کتنا پورا ہو چکا ہے؟ دیکھیں، ہم لوگ جو ہے 10 لاکھ روپے سے اسٹیبلش کیا اس کو، اور اسی طرح مرحلے وار جو ہے ہم آگے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ایک اسکول سے دوسرے اسکول، اور اللہ پاک ہماری مدد کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں کسی سے، ہم خود نہیں جاتے کسی سے لینے کے لیے، اللہ پاک مدد کرتا ہے، ان کے نصیبوں کا ملتا ہے، اس سے ان کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور اسی طرح ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور ایکسپینڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. رہا یہ کہ ایجوکیشن ہماری اسٹیپ ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ہم آگے جتنا بھی سندھ میں پھیل سکیں گے اتنا پھیلائیں گے. بہت بہت شکریہ جمیل صاحب کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت میں سے. ناظرین، آج آپ نے جمیل غزنوی صاحب کی گفتگو سنی، جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹ آف نیچرل کیور اینڈ میڈیسن کے. یقیناً یہ بات درست ہے کہ وہاں جو فلڈ وکٹمز ہیں ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، شیلٹر پراپر نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد یہ بات واضح طور پہ اجاگر ہوئی کہ ان کو اویئرنیس دلانا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ان کو روٹی پہنچانا اہم ہے. تو ان کی جو ساری کوششیں ہیں جو وہ قابل تحسین ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیاب کرے. اب اپنے ہوسٹ عدیل عارف کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.